بھائیو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ سیکیورٹی کا انتظام ہو، جو بھی آئے اس کی تلاشی لی جا رہی ہو، وہاں جب کوئی بڑی شخصیت آ جائے، بڑا افسر آ جائے تو اس کی تلاشی نہیں لی جاتی، وہ ہوتا ہی اتنا با اعتماد ہے کہ اس کی تلاشی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کے ساتھ جو آدمی ہو اس کی بھی بغیر تلاشی ہی جانے دے دیا جاتا ہے۔ تو مفتی عامہ یا خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سچوں کے ساتھ رہنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ سچے تو بخشے بخشائے ہیں، یہ تو اشان والے ہیں، ایسے اعمال والے ہیں کہ روز قیامت ان سے حساب نہ لیا جائے گا، بلا حساب ہی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوش نصیب ان سچوں کے ساتھ ہوگا اس کی بھی زیادہ تحقیق نہیں ہوگی، زیادہ سخت حساب نہیں لیا جائے گا۔ سفارش کیجئے محشر میں میری کہ مجھ کو بخش دے غفار یا غوث، جمیل قادری کی لاج رکھنا حضور واحد قہار یا غوث۔ ولیوں کی نورانی شفاعت، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کی برکت بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا ثبوت بھی ایک حدیث پاک سے ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اب نیک لوگ جن کی بخشش ہو چکی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اخواننا کانوا یصلون معنا یصومون معنا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ لفظ معنا خاص طور پر غور کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان بھی قبول کر لیا، متقی بھی بن گئے، سچوں کا ساتھ اب بھی ضروری ہے۔ اس ساتھ کی برکت کیا ہے؟ میدان محشر ہے، خدائے قہار غضب پر ہے، گناہ گاروں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک کے ولی نیک بندے بخشے ہوئے جنتی لوگ عرض کرتے ہیں مولا یہ لوگ جنہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہماری معیشت اختیار کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اذهبوا، یعنی جہنم کے اندر چلے جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، جس کے دل میں دینار برابر بھی ایمان پاؤ اس سے جہنم سے نکال کر لے آؤ۔ محبوب ذیشان نے فرمایا ان بخشے ہوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اور جس کو پہچانتے ہوں گے انہیں نکال کر باہر لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، ہم نے اولیاء کرام کی طاقت کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر سے استدلال کیا، قرآن و حدیث کے اندر سے ہم نے سنا، اور بخاری شریف کے حدیث پاک بھی سنی، قرآن پاک کی آیت بھی سنی، اور یہ اولیاء کرام سے جو ہماری نسبت ہو جاتی ہے، ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے جو چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ پاک ان کی برکت کے ساتھ ہمیں جہنم سے محفوظ بھی فرمائے گا، اور اگر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا تو یہ وہاں سے نکال کر جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائیں گے، سفارش بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مریدی لا تخف، فرماتے آؤ بلاؤ میں ہے یہ ناشاد یا غوث، اندھیری رات جنگل میں اکیلا مدد کا وقت ہے فریاد یا غوث۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔